ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کر جیتا ہے، ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کر جیتا ہے۔ تو اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک کیوں آری ہے؟ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، اگر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ مجھے شکوہ ہے ان لاکھوں سے، مجھے شکوہ ہے ان لاکھوں سے جو آج بھی نیند میں سوئے ہیں۔ مجھے شکوہ ہے ان لاکھوں سے جو آج بھی نیند میں سوئے ہیں۔ تم یاد کرو اپنے ماضی کو، ہر ملت کے اس غازی کو، تم یاد کرو اپنے ماضی کو، اس ملت کے ہر غازی کو۔ غاضب ظالم لرزتا تھا وہ عشق کی ایک چنگاری ہے۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ اسلام کے غلبے کی منزل ایک روز ہمیں ملے گی، اسلام کے غلبے کی منزل ایک روز ہمیں ملے گی۔ باطل جس سے لرزے گا وہ اپنی ہی چنگاری ہے۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے۔ جب ساتھ ہیں طیبہ کے والی آگے کیا دشواری ہے؟ جس چیز کی آج ضرورت ہے انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں، انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں۔ اب راج اسی کا آئے گا سرکار سے جس کی یاری ہے۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے جب تک زندہ رہنا ہے حق بات کو ڈٹ کے کہنا ہے، جب تک زندہ رہنا ہے حق بات کو ڈٹ کے کہنا ہے۔ کیوں ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے؟ اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت۔ قبلہ جلالی صاحب کی طبیعت خراب ہے، شعر دوبارہ پڑھنے کا دل کر رہا ہے۔ جب تک زندہ رہنا ہے حق بات کو ڈٹ کے کہنا ہے، کیوں ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے۔ اللہ اکبر یا رسول زندہ باد اشرف آصف۔ ماشاءاللہ اللہ کریم کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کریم نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرما لیا ہے۔ تو یہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین جو ہے وہ اسلام بنایا۔ دنیا میں اور بھی دین ہیں، بڑے بڑے دین ہیں، مذہب ہیں، مگر ان میں جو سب سے انوکھا اور نرالا اور کامیاب مذہب اور دین ہے اس کا نام اسلام ہے۔ کیونکہ کوئی دین کسی بدھ مت نے بنایا، کوئی دین کسی نے بنایا، کسی کا بانی کوئی شخص ہے، کسی کا بانی ہندو ہے، مگر اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے بانی اس خالق کائنات کے رب العالمین ہے، اس کائنات کو بنانے والے کی ذات ہے۔ جب اللہ نے دین بنایا تو اس دین کی حفاظت کا ذمہ بھی رب نے خود لیا، کیونکہ اس دین نے قیامت تک رہنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دین چلا اور آج تک وہی دین موجود ہے۔ شریعتیں بدلتی رہی، دین وہی ہے۔ جب دین وہی ہے
پھر ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت کیوں پیش ہوتی تھی؟ آدم علیہ السلام آئے، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، وہی دین نوح علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچایا، وہی دین عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچایا، شریعت بدلتی رہی، وہی دین ہمارے آقا کریم نے لوگوں تک پہنچایا۔ جب دین ایک ہے پھر انبیاء کی ضرورت کیوں پیش آتی رہی؟ جب انبیاء کی ضرورت ضروری ہے پھر ہمارے نبی کے بعد ضرورت کیوں نہیں نبی کی؟ کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اصل وجہ کیا ہے؟ جب پہلا کوئی نبی آتا تھا وہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا، ان کے جانے کے بعد لوگوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے جو اس دین کو فتنہ بنا دیتے، اس دین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے، اس دین میں من گھڑت کی باتیں کرتے۔ پھر دوسرے نبی کی ضرورت ہوتی، پھر وہ دین بیان کرتے، ان کے جانے کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے جو دین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے، پھر نبی کی ضرورت ہوتی، پھر دین کو خراب کرتے لوگ، دین کو ختم کرتے، پھر نبی کی ضرورت ہوتی۔ مگر اب قیامت تک یہ دین رہے گا، دین محمدی رہے گا، شریعت محمدی رہے گی۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر اب اس دین کو کسی نے ختم کرنے کی کوشش کی، اگر اب اس دین پر حملہ آور ہونے کی کسی نے کوشش کی، نبی تو نہیں آئے گا، اللہ کے مجاہد بن کے آتے رہیں گے۔ اس دین پر اگر یزید حملہ آور ہو، حسین میدان میں آئے گا۔ اس دین پر اگر اکبر بادشاہ حملہ آور ہو، مجدد الف ثانی میدان میں آئیں گے۔ اس دین میں خارجیت و رافضیت کے فتنے کھڑے ہو، امام احمد رضا میدان میں آئیں گے۔ اگر کوئی اس دین کو مٹانے کی کوشش کرے، بھائی سلیم قادری رحمت اللہ علیہ اپنی جان دے کر اس دین کا تحفظ کریں گے۔ اگر کوئی قادیانی سر اٹھانے کی کوشش کرے، امیر المجاہدین میدان میں آتے رہیں گے۔ یہ مجاہد، یہ دیوانے دین کے لیے جان قربان کر کے کہیں گے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ آئی تحریک چائی تحریک، آئی تحریک چائی کری۔ ہم سے بڑا کوئی محب وطن بھی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی دین کو سمجھنے والا بھی نہیں ہے۔ آج کوئی ہمیں دین سمجھانے کی کوشش نہ کرے۔ بابا جی فرما گئے تھے ہم ہی اس وطن کے محب ہیں، دین کے اصل پہرے دار ہم ہی ہیں، کیونکہ اپنے نبی کا ذکر کرنا ہم جانتے ہیں، اپنے نبی کی عزت پر پہرا دینا ہم جانتے ہیں، اور یہ اس ملت کے غازیوں کی ماضی کی ہسٹری رہی ہے۔ تم ہسٹری اٹھا کر دیکھو، اس ملت کا ہر غازی اس دین کے لیے قربان ہوتا رہا۔ اس دین میں ہر میلاد کے جلوس میں، اس دین میں کئی شہدائے میلاد بھی آتے رہے۔ اکرم پیرو مرشد محمد اکرم رضوی رحمت اللہ علیہ میلاد شہید مصطفیٰ نے اپنے سینے میں گولیاں کھا کر نبی کے میلاد پر پہرا دیا، حضور کی عزت پر پہرا دیا۔ امیر المجاہدین نے اپنی جان دین کے لیے دے کر اس دین پر پہرا دیا۔ ہم یہ دین کا پہرا دینا بھی جانتے ہیں۔ ہمیں وہ وقت یاد ہے جب کراچی میں میلاد مصطفیٰ کے شہداء کے جنازے اٹھائے، ہمیں وہ وقت یاد ہے مستونگ میں میلاد مصطفیٰ کے شہداء کے جنازے اٹھائے، ہمیں وہ وقت یاد ہے جب دین کے پر مشکل وقت تھا، نبی کا ذکر کیا، جیلوں میں جا کے بھی کیا، نبی کا ذکر کیا، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں لگوا کے بھی کیا، شل کھا کے بھی کیا، اور لنگر کھا کے بھی کیا۔ بتا دیا لطف سجن دم بدم کارے سجن کہا گا، انجری سجن واہ واہ تے انجری سجن واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فری،
ہمارے اس دین کو آج کوئی بچوں کا کھیل مت سمجھے، ہمارے اس اسلام کو آج کوئی ختم کرنے کی کوشش مت کرے۔ اور تم تو آج پیدا ہوئے ہو، اسلام کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے آئے، سنی تحریک کو بین کرنے کے لیے بڑے بڑے آئے، تحریک لبیک کو بین کرنے کے لیے بڑے بڑے آئے۔ ان کے لیے اتنا کہوں گا، جلال ایسا دیوان میں ہے، غیرت ان کے ایمان میں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں کل عدم کہنے والے، ہم آج بھی میدان میں ہیں۔ ذلیل ہو رہے ہیں کل عدم کہنے والے، ہم آج بھی میدان میں ہیں۔ اسلام کی اہمیت ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگوں نے آج اسلام کو بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے۔ کیا آج بڑبڑانے کا نام اسلام ہے؟ خبردار، اسلام از دا نیم آف آنر، ایک غیرت کا نام اسلام ہے۔ اسلام از دا نیم آف پاور، ایک طاقت کا نام اسلام ہے۔ اسلام از دا نیم آف کرج، ایک ہمت کا نام اسلام ہے۔ اسلام از دا نیم آف پیشن، ایک جذبے کا نام اسلام ہے۔ یہ بات اقبال کو سمجھ آئی، کہا ہو ہلکائے یاراں تو بریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ ہے اسلام، اور اس اسلام کے پہرے دار ہم ہیں۔ آج ہماری ضرورت ہے ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں، ضرورت ہے ہم دین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ قبلہ جلالی صاحب کیا خوب فرمایا کرتے تھے، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ کیوں ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے۔ آمین بما